یہ تم نے کیسی صفائی کی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صفائی کی ہی نہیں۔ تنخواہ لینے کا پتہ ہے، بس کام کرتی نہیں ڈھنگ سے۔ بیگم شازیہ ادریس احمد ملازمہ پر برس رہی تھیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کی یہ روز کی عادت تھی۔ جتنی دیر ملازمہ کام کرتی، وہ اس کو مسلسل کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ کبھی انہیں کسی ملازمہ کی صفائی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک انتہائی دولت مند خاتون تھی، اور وہ غریبوں کو نیچ اور ذلیل خیال کرتی تھی۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ چارپائی ناپاک کر دی۔ میری اٹھا اپنے بچے کو۔ سائمہ ایک دم لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی کم مائگی کا احساس آنسو بن کر چمکنے لگا۔ دراصل سائمہ نے اپنی گود میں موجود 2 سالہ بچے کو راہداری میں بچھی ایک چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ امی جان کیا ہوا؟ لیٹا رہنے دینا بچے کو، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی شدہ بیٹی کو ایک دم ترس آ گیا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے گھر، وہاں لٹا دو اپنی چارپائی پر۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کو بھی کھڑی کھڑی سنا دی۔ سائمہ نے آنسو پوچھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ او کام والی، آج کیاریوں کی صفائی کر دینا اچھے طریقے سے۔ بیگم صاحبہ سائمہ کو حکم دے کر کمرے میں چلی گئی۔ سائمہ لفظ کام والی سن کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جانے کیوں اسے اس لفظ سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاں ملازمت کر رہی تھی۔ اپنا نام صرف کام والی سن کر وہ تڑپ جاتی تھی۔ ایک بار اس نے بیگم صاحبہ کا اچھا موڈ دیکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ کام والی کہنے کے بجائے اس کا نام لے لیا کریں۔ ہائے ہائے، بڑے پرزے نکل آئے تم ملازموں کے۔ کام والی نہ کہوں تو میڈم کہوں؟ وہ ایک دم برس پڑیں، اور سائمہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سائمہ کو اسی دوران کسی اور جگہ ملازمت مل ہی گئی۔ اب اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ یہاں اسے کام والی کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ اسے نام لے کر پکارتی، اور ان کے بچے اسے خالہ جی کہا کرتے۔ بیگم صاحبہ اس سے یا اس کے بچوں سے گھٹن نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی کرتی اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کرتی رہتی تھی۔ آج اسے یہاں کام کرتے ہوئے 12 سال ہونے کو آئے تھے۔ سائمہ کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک برقع پوش خاتون اس گھر میں داخل ہوئی اور بیگم صاحبہ سے ملازمت کے لیے کچھ بات چیت کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کو چونکہ اس وقت کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس کی کچھ مدد ضرور کر دی۔ برقع والی خاتون نے بہت انکار کیا، مگر بیگم صاحبہ نے کچھ رقم زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھما دی، جس پر اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آخر وہ خاتون اٹھی اور واپس جانے کے لیے برقع کی چادر درست کرنے لگی۔ اب سائمہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی، وسیع و عریض کوٹھی کی مالکن، غریبوں سے نفرت اور گھٹن کرنے والی، ملازموں کو نیچ خیال کرنے والی۔ سائمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ سنیں، سائمہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سائمہ چونک نقاب میں تھی، اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکی۔ آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے، میں آپ کو ایک گھر میں ملازمت دلوا دیتی ہوں، سائمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سائمہ اسے لے کر ایک بڑے سے گھر تک آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دن پہلے سائمہ کو اس گھر سے ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر سائمہ اتنی اچھی جگہ سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ 12 سال پہلے والی اپنی بیگم صاحبہ کو یہاں ملازمت دلوانے آئی تھی۔ آخر کچھ بات چیت کے بعد معقول تنخواہ پر اسے ملازمت مل گئی۔ اسے آج ہی سے کام شروع کرنا تھا، سو سائمہ اسے چھوڑ کر خود واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ کام والی، وہ سامنے والے کمرے میں جاؤ۔ سائمہ ابھی دروازے تک ہی نہیں پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھر کی مالکن کی یہ آواز سنائی دی، تو 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر نقاب میں جذب ہو گئے تھے۔ جانے یہ آنسو 12 سال پہلے کا واقعہ یاد کر کے نکلے تھے، یا بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والے مکافات عمل پر۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسٹوری کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔